عزیز طلبہ، ایک بار پھر اگلے چیپٹر کے ساتھ میں آپ سے روبرو، آپ سے مخاطب ہوں۔ سوال نمبر 53 تک ہو چکے تھے، اب ہم سوال نمبر 54 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 54 یہ ہے کہ مدرسہ امدادیہ کہاں واقع ہے؟ یہ سوال آپ کے بک سے لیا گیا ہے۔ مدرسہ امدادیہ کہاں واقع ہے؟ آپشن ہے اے ہے نالندہ، آپشن بی پٹنہ، اور آپشن سی دربھنگا، اور آپشن ڈی مدھوبنی۔ تو مدرسہ امدادیہ جو ہے یہ دربھنگا میں واقع ہے، یہ دربھنگا میں واقع ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ انشائیہ کو دیگر اصناف، اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے بتایا عزیز بچوں کہ صنف کی جمع اصناف ہے، صنف کی جمع اصناف ہے، یعنی عدد، اور اصناف کے معنی، صنف کے معنی قسمیں، عدد کی جو قسمیں ہیں، تو صنف کا مطلب قسم، اصناف کا مطلب قسمیں۔ تو انشائیہ کو دیگر اصناف سے یعنی عدد کی دوسری قسموں سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ اس لفظ کو سمجھنا ہوگا۔ ممیز کا مطلب الگ کرتی ہے نا، ممیز کا مطلب الگ کرتی ہے۔ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ تو آپشن اے ہے جدت، آپشن بی ہے اختصار، اور آپشن سی ہے غیر رسمی طریقہ کار، اور آپشن ڈی ہے شگفتہ موڈ۔ تو صحیح جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپشن سی غیر رسمی طریقہ کار۔ انشائیہ لکھنے میں ایک ہوتا ہے رسمی، رسمی طریقہ کا مطلب ہوتا ہے، رسمی کا مطلب روایتی، ٹریڈیشنل ہے کہ نہیں، لیکن غیر رسمی روایتی طریقہ نہیں، ٹریڈیشنل جو چلا آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا ہے انشائیہ۔ انشائیہ غیر رسمی طریقہ کار سے، ایک نئے انداز سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو چلیے سوال نمبر 56 یہ ہے کہ خان بہادر کے خطاب سے کسے نوازا گیا؟ ایک خطاب ہے خان بہادر، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ خان بہادر کے خطاب سے کسے نوازا گیا؟ آپشن اے اکبر الہ آبادی، آپشن بی حالی، آپشن سی شبلی نعمانی، اور آپشن ڈی نذیر احمد۔ تو خان بہادر کے خطاب سے اکبر الہ آبادی کو نوازا گیا ان کی عدالتی کاموں کی بنیاد پر، ہے کہ نہیں، انہوں نے عدالتی کام میں اچھا کیا اس بنیاد پر۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ کھیتی کیسی نظم ہے؟ کھیتی جو ہے یہ کیسی نظم ہے؟ آپشن اے آزاد، آپشن بی پابند، آپشن سی ظریفانہ، اور آپشن ڈی معرہ۔ دیکھیے یہ سب جو ہے یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ آزاد، کچھ نظمیں آزاد ہوتی ہے، کچھ پابند ہوتی ہیں، کچھ ظریفانہ ہوتی ہیں۔ تو آزاد نظم اس نظم کو کہتے ہیں عزیز بچوں جس نظم میں قافیہ کی، ہے کہ نہیں، اور قافیہ کی پابندی نہ کی گئی ہو، ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح پابند نظم ہے جس میں قافیہ کی، ردیف کی وغیرہ کی سب کی پابندی ہو، اس کے مصرے درست ہوں، اس کے اوزان بہتر ہوں اور درست ہوں۔ تو جو نظم آزاد ہوں گے اس میں قافیہ اور ردیف کی، اوزان کی کوئی پابندی نہیں، بس ایک سے آزاد، ایک جیسے ایک لائن آپ لکھتے ہیں اس میں کسی مصرے، کسی قافیے کی، کسی ردیف کی کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ تو اسی طرح نظم، تو ایک نظم جو آزاد نظم وہ ہے جو قافیہ سے اور ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہو۔ ایک نظم ہے پابند نظم جو قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ، اوزان کی پابندی کے ساتھ وہ، اور ایک نظم ہے ظریفانہ۔ ظریفانہ وہ نظم ہے جس میں مذاق ہو، تفریح ہو، ہے کہ نہیں، تو ایسی نظم کو تو کہا گیا ہے کہ کھیتی کیسی نظم ہے؟ تو کھیتی جو ہے وہ آزاد نظم ہے، کھیتی جو ہے وہ آزاد نظم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے ہے 12 ضلع الہ آباد، آپشن بی بستی، آپشن سی بارہ بنکی، اور آپشن ڈی میرٹھ۔ یہ چاروں جگہ جو ہے یہ اتر پردیش کی ہے، یہ چاروں جگہ جو ہے یہ اتر پردیش کی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کی پیدائش جو ہے وہ آپشن اے صحیح ہوگا، 12 ضلع الہ آباد، یعنی 12 جو ہے یہ ضلع الہ آباد میں ایک جگہ ہے، وہاں اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیے۔ تو عمیق حنفی کا جو اصل نام ہے، آپشن اے عبدالعزیز حنفی، آپشن بی عبداللہ حنفی، آپشن سی عامر حنفی،
اور آپشن ڈی افروز حنفی. تو عمیق حنفی کا جو اصل نام ہے وہ عبدالعزیز حنفی ہے. میں نے یہ ایک سوچا ہے کہ میں ان تمام شعراء، ان تمام ادبا جو اپنے عرفی نام سے یا اپنے تخلص سے یا اپنے خطابی نام سے وہ مشہور ہو گئے، لیکن جو ان کا جو اصل نام ہے وہ پردے کے پیچھے عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو میں اپنے عزیز بچوں کے لیے، عزیز طلبہ اور طالبات کے لیے میں یہ کوشش کرنے جا رہا ہوں. میں ایک ویڈیو ایسی لاؤں گا کہ جس میں شعراء اور ادبا کے جو اصل نام ہیں ان ناموں کو لے کر کے میں ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو، آپ کو امتحان میں دشواریاں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو چلیے اگلا سوال ہے کہ نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ نصاب میں شامل گفتگو ایک ٹاپک ہے، نصاب میں شامل ایک ٹاپک ہے گفتگو، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپشن اے ہے خود نوشت ہے، آپشن بی جو کیا کہتے ہیں کہ خاکہ ہے، آپشن سی افسانہ ہے، آپشن ڈی نظم ہے. تو گفتگو جو ہے یہ نظم ہے. گفتگو کیا ہے؟ نظم ہے. عام طور سے لوگوں کا ذہن گفتگو سن کر کے کسی دوسری طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ گفتگو کیا ہے؟ وہ ایک نظم ہے. چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ سرور کا پورا نام کیا ہے؟ سرور کا پورا نام کیا ہے؟ آپشن اے عبداللہ بیگ، آپشن بی طیب علی بیگ، آپشن سی احمد اللہ بیگ اور آپشن ڈی رجب علی بیگ. ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جو صحیح ہے وہ رجب علی بیگ سرور ہے. رجب علی بیگ سرور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ رجب علی بیگ سرور جو ہے ان کے نام کا ایک حصہ ہے. تو پوچھا جا رہا ہے کہ سرور کا اصل نام کیا ہے؟ تو سرور کا جو اصل نام ہے وہ رجب علی بیگ ہے. چلیے اگلا سوال ہے کہ فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ ایک کتاب ہے فسانہ عجائب، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کہاں لکھی گئی. آپشن اے کانپور، آپشن بی بنارس، آپشن سی الہ آباد اور آپشن ڈی لکھنؤ. تو عزیز بچوں فسانہ عجائب جو ہے یہ 1825 عیسوی میں کانپور میں لکھی گئی. فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ کانپور میں. فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ کانپور میں. اور کب لکھی گئی؟ 1825 عیسوی میں. چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہے؟ میں یونیورسٹی ایک خود نوشت ہے، ایک خود نوشت ہے. یہ کہ خود نوشت سے آپ کو کنفیوژن نہیں. خود نوشت کا مطلب، خود کا مطلب اپنا اور نوشت کا مطلب لکھنا ہے نا، اپنے یعنی آٹو بائیگرافی. آٹو بائیگرافی کہتے ہیں خود نوشت کو. تو ایک سوال ہے کہ میں یونیورسٹی میں، یہ میں یونیورسٹی کے مصنف کون ہے؟ میں یونیورسٹی کے مصنف کون ہے؟ تو آپشن اے ہے احسان دانش، آپشن بی ہے مولانا آزاد اور آپشن سی ہے شفیع جاوید اور آپشن ڈی ہے پریم چند. تو میں یونیورسٹی کے جو مصنف ہیں وہ احسان دانش ہیں. وہ کون ہے؟ احسان دانش ہیں. چلیے سوال نمبر 64 ہے کہ غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ یہ سب اہم سوالات ہیں جو آتے رہے ہیں اور آنے کی امید بھی ہے. تو غبار خاطر کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ہے سر سید، آپشن بی ہے شبلی، آپشن سی ہے آزاد اور آپشن ڈی ہے حالی. تو غبار خاطر جو ہے وہ مولانا آزاد کی یہ کتاب ہے. تو اس کے جو مصنف ہے غبار خاطر کے وہ آزاد ہیں. تو آپشن سی صحیح ہوگا. اسی طرح اگلا سوال ہے کہ احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ آپشن اے غزل، آپشن کیا کہتے ہیں بی نظم، آپشن سی مثنوی اور آپشن ڈی کیا کہتے ہیں کہ مرثیہ. احسان دانش کس چیز کے شاعر تھے؟ سوال نمبر 64 میں جو چیزیں بتائی گئی ہے تو احسان دانش جو ہیں وہ نظم کے شاعر تھے. کس چیز کے شاعر تھے احسان دانش؟ نظم کے شاعر تھے. تو احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ نظم کے شاعر تھے. اور اگلا سوال یہ ہے نظم اور نثر میں جوش ملیح آبادی کی کتنی کتابیں یادگار ہیں؟ نظم اور نثر میں جوش ملیح آبادی کی کتنی کتابیں یادگار ہیں؟ آپشن ہے آدھا درجن، آپشن بی 2 درجن، آپشن سی 1 درجن اور آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو جو کریکٹ آنسر ہے کہ وہ جوش ملیح آبادی کی نظم اور نثر میں
کم و بیش 2 درجن کتابیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 درجن کتابیں ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میں جو آبجیکٹیوز یا جو میں سوالات لے کر کے آ رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس اس کو آپ سنیے، آپ سنیں گے آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے گا، خود بخود بیٹھ جائے گا. آپ سنتے جائیے، بس سنتے جائیے، زیادہ ذہن نہیں لگانا ہے. بس سنیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید اور بہت کارآمد ہوگا. شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ.